ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کو بھی بڑی خاص اہمیت حاصل ہے اسلام میں۔ یہ حرمت والے مہینوں میں سے بھی ہے اور اس میں اسلام کے بہت بڑے بڑے واقعات بھی آئے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینے میں معراج ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ سے مکہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے پھر آسمانوں کا سفر، پھر عرش معلیٰ تک، پھر اللہ جل شانہ سے ملاقات، یہ سارا اس مہینے میں ہوا، رجب کے مہینے۔ اور نماز جیسی عظیم عبادت جو تمام عبادات کی بنیاد ہے، جس طرح توحید عقائد کی بنیاد ہے، اسی طرح نماز عبادات کی بنیاد ہے۔ نماز کا تحفہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مہینہ مبارک میں عطا ہوا۔ رجب کا مہینہ تھا، معراج کی رات تھی، معراج کا سفر تھا، اور یہ واحد عبادت ہے کہ جس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ روزہ فرض ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم دے دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، آپ پر روزے فرض ہیں جس طرح پہلی امتوں پر فرض تھی۔ حج کی فرضیت، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے۔ زکوٰۃ کا حکم اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لائے۔ لیکن نماز وہ عبادت ہے کہ جس کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلا کر پھر اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر کم ہوتی ہوتی کہاں تک آ گئی؟ صرف 3 رہ گئی، 5 رہ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت بھی اسی مہینے میں فرض کی، اس حوالے سے بھی اس مہینے کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اور تحویل قبلہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ پہلے مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عصر کی نماز کے دوران اللہ کا حکم آیا کہ اپنا رخ بیت اللہ کی طرف موڑ دے، تو اپنا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے نماز کے دوران ہی بیت اللہ کی طرف کر دیا۔ تو یہ اتنا عظیم واقعہ تحویل قبلہ
یہ واقعہ بھی رجب کے مہینے میں ہوا ہے. اس حوالے سے بھی یہ مہینہ بڑا شاندار، بڑی اہمیت والا مہینہ ہے، اور اس میں بڑی بڑی شخصیات کا بھی انتقال ہوا ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم صحابی تھے. ان کے اسلام لانے کا بھی بڑا شاندار اور خوبصورت واقعہ ہے. ان کا انتقال بھی رجب کے مہینے میں ہوا. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جو اسلام کے 5ویں خلیفہ شمار کیے جاتے ہیں، ان کا انتقال بھی رجب کے مہینے میں ہوا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے انتقال بھی رجب کے مہینے میں ہوا. تو ہر حوالے سے رجب کو بڑی اہمیت حاصل ہے. لیکن ہر مسلمان نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے فلاں مہینے کو اس نظر سے کیوں دیکھنا ہے، میں نے فلاں مہینے میں کیا کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے. ان سب کی بنیاد ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہماری شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے. کسی مسلمان نے یہ نہیں کہنا کہ اس مرتبہ رجب میں ہم نے 3 روزے رکھنے ہیں، 5 روزے رکھنے ہیں، یا اس مرتبہ تمام مسلمانوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ ہم نے ہر رجب کے مہینے میں ہم نے 15 رجب کو، 27 رجب کو ساری رات جاگ کے گزارنی ہے. انفرادی طور پر تو کوئی کچھ بھی کرے، اپنے اوپر لازم نہ کرے، جب مرضی اپنے ٹائم مقرر کر لے. فلاں دن میری چھٹی ہوتی ہے اگلے دن، لہٰذا میں وہ رات عبادت میں گزاروں. فلاں دن میری چھٹی ہوتی ہے، موسم اچھا ہے، میں روزے رکھوں گا. لیکن اگر ہم نے کوئی باقاعدہ ایک ترتیب بنانی ہے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، پھر ہم نے خود سے نہیں بنانا. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ طریقہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں کیا عمل فرماتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن راتوں کو عبادت کے لیے مختص فرماتے تھے؟ اسلام نے ہمیں فلاں مہینے میں کیا کرنے کو دیا ہے؟ یہ ہے اصل اسلام، یہ ہے اصل امتی ہونا، اور یہ ہے اصل بندگی. کہ ہر کام میں یہ کام میں نے کرنا ہے، اسلام کی طرف دیکھو. اسلام مجھے اجازت دیتا ہے، یہ اسلام کا حکم ہے، یا اسلام نے منع تو نہیں کیا. یہ کرتے کہتے دیکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا، یہ ہے اصل بندگی. یہود و نصارہ کیوں گمراہ ہوئے؟ یہود و نصارہ کی گمراہی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ خود دیکھتے تھے کہ یہ عمل ہم شروع کر لیں، چلو یہ کرتے ہیں. وہ خود سے، یعنی انہوں نے تورات میں نہیں دیکھنا، انہوں نے انجیل میں نہیں دیکھنا کہ تورات انجیل میں اللہ کی طرف سے ہمیں یہ احکامات ملتے ہیں یا نہیں ملتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمیں اس حوالے سے تعلیمات ملتی ہیں یا نہیں ملتی، ان کو نہیں دیکھنا. اپنی مرضی سے کوئی کچھ احکام اپنے اوپر لاگو کرنا، کچھ احکامات کو ختم کرنا، یہ کام انہوں نے شروع کیا. تو یہ کیا ہوا؟ دین میں تحریف ہوئی، دین میں رد و بدل ہوا، اپنی من مانی کو دین میں شامل کر دیا. جب اپنی مرضی من مانی دین میں شامل ہو جاتی ہے تب وہ گمراہی کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے. ایک مسلمان کو تو ہر چیز میں، ہر عمل میں، چاہے وہ اپنے گھریلو زندگی کے حوالے سے ہو، کاروباری حوالے سے ہو، معاشی معاشرتی حوالے سے ہو، نکاح شادی بیاہ کے حوالے سے ہو، ہر حوالے سے مسلمان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام نے مجھے یہاں پہ کیا حکم دیا ہے. اگر تو زندگی ایسے گزری تو پھر یہ زندگی کامیاب ترین زندگی، کیونکہ اسلام نے ہمیں جو احکامات دیا ہے، کوئی ایک حکم بھی ایسا نہیں ہے جس میں کوئی ایک ذرہ برابر نقص نکال کر ہمیں دکھا دے کہ اسلام کے اس عمل میں یہ نقص ہے، یہ کرو گے یہ نقصان ہوگا. آپ دیکھ لیں سارے احکامات. شادی بیاہ کرنے
निकाह करने का जो शरीयत ने हमें तरीका दिया है, आप जरा उसको देखें कि इस्लाम ने क्या दिया। एक लड़के के लिए एक लड़की को पसंद किया कि वो उसका कुफ है, वो उसके बराबर की है, देख लिया, हाँ ठीक है। अब जाके लड़के वाले उससे रिश्ता मांगे, रिश्ता मांग लिया, अगर उन्होंने कबूल किया ठीक है, वो भी लड़का देखेंगे कि लड़का नशई तो नहीं है, लड़का पागल तो नहीं है, लड़के में कोई जाहिरी नुक्स तो नहीं है, ये देखेगा। ये देख लिया, अब दोनों राजी हो गए, रिश्ता हो गया। अब निकाह की तारीख मुतय्यन कर लें। निकाह की तारीख मुतय्यन हो गई। अब निकाह में क्या है, वालिदैन के घर से वालिद भाई जो कुछ भी दे वो उनकी तरफ से हदिया तोहफा समझें। लड़के वाले मुतालबा नहीं कर सकते कि लड़की अपने साथ जहेज में ये लाएगी, वो लाएगी, ये चीजें लाएगी, ये चीजें, कोई मुतालबे का हक नहीं है। लड़के का वहां पर सिर्फ उस लड़की पर हक है जिसके साथ मंगनी हो गई, निकाह हो गई, बस उसकी रुखसती है। उससे अलावा एक आने का उन पर हक नहीं है। घर सारा कुछ वो तो लड़के के घर में रहेगा, वो तो लेकिन ये जो जहेज की रस्म है, एक तो आम चीजें हैं, हर कोई देता है, हम भी देते हैं, कुछ जरूरी चीजें हैं दे देते हैं लोग अपने, लेकिन ये बारी भरकम जहेज का जो सिस्टम है ये हिंदुओं से आया है। क्योंकि हिंदुओं में जो औरत बेवा हो जाए वो कहीं और निकाह नहीं कर सकती। जो बेवा हो जाए वो निकाह नहीं कर सकती, किसी और जगह किसी और मर्द के साथ ताल्लुक कायम नहीं कर सकती, और उसको फिर मनहूस भी समझा जाता है, उसको दूर भी रखा जाता है कि तेरी वजह से तेरा खावन फौत हो गया, अब तो जिंदगी में जलील और ख्वार रहेगी। तो वालिदैन क्या करते थे, उस अपनी बेटी को कोई जरूरी चीजें दे देती थी कि अगर तो खावन फौत भी हो जाए तो वो जिंदगी का गुजर बसर इस सामान पे कर लेगी। तो ये तरीका तो हिंदुओं से है, और मुसलमानों में इतना रच बस गया है कि अब वो लड़की से ज्यादा जहेज को देखती। जहेज क्या देंगे, सामान क्या देंगे, इसके साथ गाड़ी होगी, इसके साथ मोटरसाइकिल होगी, इसके साथ सोना इतना होगा, चांदी इतनी होगी, जेवरात ये होंगे। ये मतलब अहमियत इंसान की नहीं रही, अहमियत तो अब माल दौलत पैसे और जहेज की रह गई। और जिस शादी जिस निकाह की बुनियाद जहेज होगी, जहेज की बुनियाद पर सारे फैसले हो रहे हैं, जहेज की बुनियाद पर एक दूसरे से बहस मुबासा और तकरार हो रहा है, तो वो शादी कहां कामयाब होगी, वो निकाह कहां कामयाब होगा। वहां पर तो फिर मियां बीवी आपस में एक दूसरे को ताना देते होंगे, मैंने ही आपको गाड़ी दी है, मैंने ही आपको मोटरसाइकिल दी है, मैंने ही आपको घर ला के दिया है। अगर नहीं ला के दे तो सारी जिंदगी खावन के घर वाले, ससुराल वाले वो ताना देंगे, तू लेकर क्या आई है, तू तो ऐसे ही बस खाली हाथ अपने वालिदैन के घर से आ गई है। तो ये हिंदुआना रस्म मुसलमानों में इतना रच बस गया है, हमारे लोगों में भी अब बहुत ज्यादा है। जहेज को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और इस्लाम ने हमें बस इतना दिया है कि मंगनी हो गई, निकाह हो गया, अब रुखसती करेंगे। रुखसती निकाह में क्या है, दो गवाह जरूरी हैं, मियां बीवी या इनके वकील, दो गवाह और एक खुतबा पढ़ा गया, दो गवाहों के सामने इजाबो कबूल हो गया, बस निकाह हो गया। अब ये इसकी बीवी हो गई, बस ये निकाह। ये अब इसमें कोई नुक्स निकाल कर दिखाए कि इसमें ये, अब जो हम करते हैं या हमारा मुआशरा कर रहा होता है, शादी हाल में लाखों के खर्चे करना, और वहां पे बैंड बाजे का होना, और उससे पहले मेहंदी की रस्म और फला रस्म और फला रस्म, ये रसूमात को जरा अपने सामने रख के फिर आप देखें कि इसमें कितने नुक्स, कितने नुकसानात और कितने अयूब आपको मिलेंगे। मर्द और औरतों का अक्सर जगह पे शादी ब्याह में, मैं तो बहुत ज्यादा कोई मजहबी दीनी घराना हो, उनकी शादी अगर शादी हाल में हो तो मैं चला जाता हूं, वरना शादी हालों में जाना मुश्किल होता है। या तो मखलूत सिस्टम होता है, मर्द औरत इकट्ठे,
یا اگر علیحدہ بھی ہے تو پردے کا بہت ناقص انتظام ہے، پردہ بھی ہے تو میوزک چل رہا ہوتا ہے۔ اب میوزک آپ کس کس کو کہیں گے؟ یہاں پہ ایک شادی ہال بہت دوست تھا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے چیف گیسٹ ہوں گے، یعنی مہمان خصوصی ہوں گے، اور انہوں نے بٹھایا بھی مہمان خصوصی کی جگہ پہ۔ لیکن جب میں شادی ہال کے دروازے پہ گیا تو اندر میوزک چل رہا تھا، تو میں نے وہ اپنے ساتھیوں کو کہا کہ یار میوزک بند کرواؤ، کیونکہ جب میں خود سنتا نہیں ہوں تو آپ کے ہاں آ کے کیوں سنوں؟ اور جب مجھے چیف گیسٹ بھی بنا دیا، مہمان خصوصی بنا دیا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ میوزک نہیں سنتے، حرام ہے ہر مسلمان پر۔ الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، یہ گانا بجانا میوزک یہ دل میں نفاق منافقت ایسے پیدا کرتا ہے جیسے پانی فصل کو اگاتی ہے، یہ دل میں نفاق کو ایسے اگاتا ہے جو میوزک عام لوگ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے بند کروا دیا، میں جا کے بیٹھا تو وہ چلتے پھرتے اس دن تو ہر کوئی بندہ جو ہے نا وہ اپنا شادی حال کا مالک بنا، پھر کوئی جا کے دوسرے نے بٹن دبا دی۔ پھر میں نے بولا، میں نے کہا یار یہ میوزک بند کر۔ خیر وہ انہوں نے بند کر دیے، پھر بند ہی رہا۔ مقصد یہ ہے کہ نظام ایسا بن گیا، آہستہ آہستہ اور بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ پھر آپ کو انہی شادی حالوں میں ٹیبلوں پر شراب ملے گی، اور اگر آپ منع کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جو رکھنے والے ہیں، جو پیش کرنے والے، وہ کہیں گے کہ یار آج کل معاشرے میں یہ بہت لازمی ہے۔ لوگ پھر ہنستے ہیں کہ اتنی بڑی شادی تھی کوئی شراب نہیں چلی۔ یہ آپ دیکھیں گے جہاں پہ میوزک کو بند نہیں کر سکتے، میوزک چلاتے ہیں، کہتے ہیں شادی ہو اور میوزک نہ ہو۔ جب یہاں تک بات پہنچ گئی، جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح میوزک بھی حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح عورتوں کی بے پردگی بھی حرام ہے۔ اب عورتوں کی بے پردگی عام ہے، میوزک شادی حال میں عام ہے، تو عن قریب یہ شراب بڑے درجے اور ہائی لیول کے لوگوں میں تو اب بھی چل رہی ہے، وہاں تو شراب پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن آپ کے لوکل شادی حالوں میں بھی پھر یہ حال شروع ہوگا، اور لوگ کہیں گے کہ بھئی وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ اتنی بڑی شادی تھی اور یہ دیہاتیوں کی طرح صرف گوشت اور کھیر اور یہ چیزیں رکھی تھی، کوئی شراب وغیرہ نہیں رکھی تھی۔ یہ حال آپ دیکھیں گے۔ تو یہ سسٹم یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دین سے روگردانی کی وجہ سے۔ ہم نے شادی کرنی ہے تو عالم کو تو اس وقت بلانا ہے جب صرف نکاح کے ہاں قبول ہے بس یہ کروانا ہو، تو اس وقت مولانا صاحب کو بلائیں، علامہ صاحب کو بلائیں، مفتی صاحب کو بلائیں۔ اس سے پہلے شادی طے ہو رہی ہے، کسی عالم سے بات نہیں کرنی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے منگنی کرنی ہے، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دینا ہے، میرے لیے شریعت کا کیا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میرے بارے میں کیا ہے، میں کیا کروں، میں کیسا لڑکا دیکھوں، کیسی لڑکی دیکھوں اپنی بیٹی کے لیے، وہ نہیں۔ پھر جب منگنی ہو گئی، پھر اگلا قدم میں نے نکاح کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے اور کس انداز میں کرنا ہے، کوئی پتہ نہیں۔ نکاح بھی شادی حالوں میں ہو رہا ہے، جو شریعت کا ایک پاکیزہ عمل ہے جو مسجد میں ہونا چاہیے، وہ بھی شادی حال میں میوزک اور مخلوط اور بے پردگی میں نکاح کا وہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نکاح ہو گیا، اب رخصتی کیسے کرنی ہے، یہاں بھی کوئی ضرورت نہیں، کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں، اس انو سارا پتہ ہے۔ لوگ تو شادی کے بجائے لوگ تو فوتگی پر بھی اپنی مرضیاں کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنی میت جو میری بہن ہے، بیٹی ہے، جو کہیں اور اس کی شادی ہوئی تھی، میں نے تو اب فوت ہو گئی ہے، اب میں نے اس کو اپنے قبرستان میں لے جانا ہے۔ اپنا قبرستان کہاں ہے؟ پشاور میں ہے، اسلام آباد میں ہے، سرگودا میں ہے، فیصل آباد میں، اب میں نے وہاں لے جانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گوشت آپ کا تھا، ہڈیاں ہماری ہیں۔ یہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو کہ جی گوشت اور ہڈیاں، گوشت آپ کا، ہڈیاں ہماری، اب وہ ہڈیاں رہ گئی، اب فوت ہو گئی، لہٰذا ہم لے کے جائیں گے۔ اب یہاں پہ کئی مرتبہ کئی جگہ پہ لاکھ ہم کہہ چکے کہ بھئی شریعت کا یہ حکم ہے کہ سب سے قریب ترین قبرستان میں دفن کر دو، اور جی اس کے باپ، اس کے ماں، اس کے والد سب وہیں پہ دفن ہے، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ انہوں نے پارٹی رکھنی ہے آپس میں بیٹھ کے قبروں میں
کہتے ملاقات ہوتی ہے، ملاقات تو ایک دوسرے ملک میں بھی اگر دونوں کے عمل ٹھیک ہو تو آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، اور اگر عمل ٹھیک نہیں ہے ایک قبر میں بھی دفناؤ گے ملاقات نہیں ہوگی۔ یہ تو روحانی ملاقات ہوتی ہے، جسمانی تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ تو یہاں پر بھی وہ اپنی رسم رواج، اپنی جاہلانہ غیرت کو داخل کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایسے نہیں کریں گے۔ ایک جگہ ہماری پھپھو تھی پنڈی بٹیا میں، تو ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اچھا وہ بہت آپس میں پیار کرتے تھے ماں اور بیٹا، تو ایک دن درمیان میں گزرا، اگلے دن وہ ماں جو ہے وہ صدمہ اپنے بیٹے کا برداشت نہ کر سکی، تو ماں بھی اللہ کو پیاری ہو گئی، ہماری پھپھو جان۔ تو وہاں جو ہمارے بڑے تھے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں چونکہ گھر آیا تھا، میں نے فجر کے وقت نکلنا تھا، تو مجھے وہاں سے فون آیا کہ وہ یہ سارے مشورے کر رہے ہیں کہ جی ہمارا قبرستان تو سرگودا میں ہے تو ہم وہاں لے کے جائیں گے۔ میں نے کہا خبردار اگر کوئی یہاں سے اٹھا کے لے گیا۔ میں نے کہا جس بیٹے کے پیچھے وہ دنیا سے چلی گئی، جس کا صدمہ وہ برداشت نہیں کر سکی، اب وہ ہم اس کے گھر کے، اس کے قبر کے قریب سے لے جا کے ہم سرگودا لے جائیں گے، اور ان کے قبر ان کے گھر کے سامنے قبرستان ہے۔ کہتے فلاں کہتے ہیں۔ میں نے کہا میں پہنچوں، میں بتاتا ہوں کون نہیں مانتا، خبردار اگر کوئی یہاں سے اٹھائے۔ وہ میرے جانے سے پہلے الحمدللہ وہاں پہ قبر تیار ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہ جاہلانہ رسوم ہمارے اندر ایسے رچ بس گئے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں دیکھ رہا کہ شریعت ہمیں کیا تعلیم دیتی۔ اچھا اگر کوئی شریعت پہ عمل کرے تو جو ناک کٹے ہیں، جو نہیں کرتے، وہ ان پر ہنستے ہیں کہ دیکھو ان کا قبرستان فلاں جگہ پہ ہے، بہن بیٹی فلاں جگہ فوت ہو گئی، وہیں پہ ان کے قبرستان میں دفنا دیا۔ جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، جہالت کی یہ انتہا ہے۔ پھر یہ وہی بات ہے نا کہ ایک شخص جو تھا وہ کہیں پہ کوئی اس کو حادثہ پیش آیا تو اس کی ناک کٹ گئی، گرا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے بھی ہو گیا، اس کی ناک کٹ گئی۔ تو وہ جب اپنے محلے میں آیا اور محلے میں لوگوں نے اس کے دیکھا ہو ناک کٹی ہے، کتنا برا لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندو، میں تو ابھی جنا میں نے سیکھ لیا ہے، پہلے تو یہ چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے تھے، اب تو بڑے بڑے سوراخ ہیں اور میں سانس بڑی اچھی طرح لے رہا ہوں، میں تو زندگی کا مزہ لے رہا ہوں۔ تو دوسرے 2-3 اور نے بھی کٹا لی۔ جب انہوں نے کٹا لی تو وہ ایک دوسرے کو کہہ دیا واقعی یہ تو اب جو کٹا رہا ہے، جو ناک کٹوا رہا ہے، اب وہ تو سمجھ گیا نا کہ اب ناک واپس تو نہیں لگ سکتی، چلو اپنے جیسے تو 4-5 اور بڑھا دیتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں یار بہت مزہ آ رہا ہے، میری ناک کٹی ہے نا تو سانس لینے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو وہ اور کٹاتے کٹاتے جب وہ پورے محلے نے اپنے ناک کٹوا دیے، باہر سے کوئی پورے ناک والا آ گیا۔ جب پورے ناک والا آ گیا تو اس نے ایسے دیکھا، اس نے کہا کہ یار یہ کیا؟ تو وہ سارے ناک کٹے جو تھے نا، وہ کہ اس کو دیکھو، اس کو پوری ناک والا آ گیا۔ یعنی ناک کٹے پورے صحیح ناک والے پہ ہنس رہے تھے، کیوں؟ اب ان سب کے وہ ناک کٹے ہوئے تھے، ایک کی ناک۔ اب ان سب ناک کٹوں میں اگر ایک بندہ سنت کے مطابق عمل کرے تو یہ ناک کٹے اس پہ ہنستے ہیں۔ یہ دیکھو کیسے شادی گزاری ہے، نہ کوئی میوزک، نہ کوئی ڈرامہ، نہ کوئی کھیل تماشا۔ تو یہ ناک کٹے ہم اتنے ہو گئے کہ اگر کوئی پوری ناک والا ہمارے اندر آ جائے، پورے ناک مطلب یہ کہ وہ سنت کے مطابق عمل کرے، تو ہم ناک کٹے اس پر ہنستے ہیں کہ یہ دیکھو کیسا اس نے کیسی شادی گزاری یار ان کی تو۔ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں بھی الحمدللہ شادی ہوتی ہے، کوئی ناچ گانا، کوئی ڈھول ڈمکا، کچھ نہیں ہوتا، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھو ان کے غمی اور خوشی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ ناک کٹے ہوتے ہیں، جن کی ناک کٹی ہوتی ہے، تو جن کی شادی بغیر ڈھول کے، بغیر یہ کیا عجیب نام ہے، میں ممبر پر نہیں لے سکتا، تو ان کے بغیر ان کی شادیاں نہیں گزرتی۔ تو اگر کوئی سنت کے مطابق شادی گزارتا ہے، جو عین شریعت ہمیں حکم ہے، جو شادی کامیاب ہوتی ہے، کہتے ہیں نا شادی سادی ہونی چاہیے، شادی اس شین کے 3 نقطے ہٹا دو، شادی سادی ہونی چاہیے۔ جتنی شادی سادی ہوگی اتنی آگے کامیاب چلے گی۔ جتنی شادی میں آپ غیر شرعی رسم کریں گے، غیر شرعی طریقے اختیار کریں گے، رسوم و رواج کے پیچھے چلیں گے، وہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ وہ آگے جا کے پھر ان میں لڑائی جھگڑے، پھر طلاق تک باتیں جاتی ہیں کہ جی یہ مسئلہ، جب آپ نے شروع میں ہی اللہ کو ناراض کر دیا تو شادی تو ایسے ہی چلے گی، شادی میں تو یہ مسائل آئیں گے۔
خاندان میں تو یہ مسائل آئیں گے. تو پورا معاشرہ تقریباً ناک کٹا بن چکا ہے رسم و رواج کے حوالے سے. اب اگر کوئی عمل سنت کے مطابق کرتا ہے تو وہ ان کو پوری ناک والا لگتا ہے اور اس پر ہنستے ہیں کہ اس کو دیکھو عجیب آدمی ہے, یہ شادی کو ان کی شادی اور غمی اور خوشی کا پتہ نہیں چلتا. یہ نہیں کہنا کہ ماشاءاللہ انہوں نے عین شریعت کے مطابق شادی جو ہے نا وہ منائی ہے, انہوں نے فلاں عمل سنت رسول کے مطابق. اور خدا نخواستہ بعض جگہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی ایسا معاملہ ہو اور آپ دین کی بات کر دے, کہیں کہیں پہ تو دین کی بات کر کے بندہ پچھتاتا ہے کہ میں نے یہاں حدیث بیان کیوں کی ہے. یعنی اس سنت پہ پھر ایسا مذاق, پھر ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. یعنی ایسی میں وہ الفاظ بھی بیان کر سکتا جو میں نے کچھ جگہوں پہ سنے ہیں کہ جب ان کو کہا جائے کہ یار یہ شادی آپ اس طرح گزاریں یہ حرام ہے, تو وہ حرام اور سنت اور اس چیز کو اتنا مذاق بنا لیتے ہیں کہ وہ پکا وہ ایمان سے فارغ ہو جاتے ہیں. پھر بندہ پوچھتا ہے کہ ان جاہلوں کے سامنے یہ ایمان کی اور گناہ کی, حرام کی اور سنت کی بات کیوں کی ہے؟ یہ کیا ہے؟ علماء کی کثرت, مدارس کی کثرت, پوری دنیا تک اسلام پہنچ گیا. یورپ کے انگریز اور گوروں کے ملک کے اندر رہنے والا مسلمان بھی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے, لیکن میرے 50 مدارس کے درمیان ایک بندہ سنت پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو ہدایت ہے اللہ کے ہاتھ میں جس کو دے. آپ سنت پر عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 4 انعامات دنیا میں دے دیتے ہیں. نمبر 1, جو سنت کا پابند ہو, لباس میں, اٹھنے بیٹھنے میں, کھانے پینے میں, شادی بیاہ میں, اپنے تمام معاملات میں. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے والے کی محبت جو ہے نا وہ نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے. نیک لوگ جو ہیں وہ سنت پر عمل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. ہم نے کئی ایسے عام لوگ دیکھے جو نہ عالم ہے نہ قاری ہے, حتیٰ کہ قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے, لیکن علماء ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں, لباس میں, عبادات میں, کھانے پینے میں, اپنے معاملات میں. تو پہلا انعام یہ ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے کی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے, اور فاسق فاجر گناہگار لوگوں کے دلوں میں اس کا روب ڈال دیتے ہیں. جو سنت پر عمل کرے گا تو یعنی بدکار و بدکردار لوگوں پہ اس کا روب ہوگا. جہاں پہ 50-100 گناہگار بدکار فساق فجار ہوں گے, ایک متبع سنت ان کے سامنے جائے گا تو ان کے سب کے دلوں پر روب پڑ جائے گا. اور تیسرے نمبر پہ سنت پر عمل کرنے والے کی رزق میں برکت ہوگی. اور چوتھے نمبر پر دین پر استقامت ہوگی. یہ نہیں کہ آج عبادت شروع کر دی, کر پھر رہ گئی, پرسوں شروع کر دی, پرسوں پھر رہ گئی, پرسوں داڑھی رکھ لی, اگلے مہینے داڑھی منڈوا دی. یہ نہیں, اللہ تعالیٰ متبع سنت کو دین پر استقامت نصیب فرمائے. قل آمنت باللہ ثم استقم. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول مجھے کچھ فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم, کہہ دے آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا, ثم استقم پھر اس پر قائم رہ. پھر یہ ڈگمگانے والی بات نہ کر کہ کہیں, وہ میرا ایک بڑا قریبی دوست تھا, بڑا نیک ہے, تو وہ ایک دن کہیں شادی تھی اور وہاں پہ میوزک تھی اور وہ اس میں چلا گیا اور رات کو 12-1 بجے وہ بھی آیا تھا. تو میں نے کہا اللہ کے بندے آپ وہاں کیا کہتے وہ بس کیا کرے, میرے دوست احباب تھے اور وہ انہوں نے پکڑ کے مجھے لے گئے. وہ یہ نہیں, پھر یہ دوغلا پالیسی نہیں. دورنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یا تو موم کی طرح نرم ہو جا یا پتھر کی طرح سخت ہو جا. یہ دو رنگی چھوڑ دے. یہاں پہ میں ان کے اچھا یہ نفاق بھی بڑا معاشرے میں چل رہا ہے کہ یار جس معاشرے میں جاؤ ان کے رنگ میں رنگ جاؤ. علماء کے پاس آئے, ٹوپی سر پہ رکھی, تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی, اور تھوڑا سا وہاں پہ نکلے تو ان کے ساتھ پھر وہ ناچ گانے والا وہ بن گیا, ادھر وہ بن گیا. آج کل لوگ اس کو کامیاب آدمی سمجھتے ہیں. یہ کامیاب نہیں ہے, منافق کہتے ہیں اسے, جو جس محفل میں جائے ان کے رنگ میں رنگ جائے.
مسلمان بننا ہے، چالاک نہیں بننا. المؤمن غر کریم والفاجر خب اللئیم. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.